خطبہ نمبر 23 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں فقراء کو زہد اور سرمایہ داروں کو شفقت کی ہدایت کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أما بعد فإن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطرات المطر إلى كل نفس بما قسم لها من زيادة أو نقصان. وإن رأى أحدكم لأخيه غفيرة في أهل أو مال أو نفس۔ اما بعد انسان کے مخصوم میں کم یا زیادہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کا امر آسمان سے زمین کی طرف بارش کے قطرات کی طرح نازل ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے پاس اہل و مال یا نفس کی فراوانی دیکھے، فلا تكونن له فتنة فإن المرء المسلم ما لم يخش دناءة تظهر فيخشأ لها إذا ذكرت ويقرى بها لئام الناس كان كالفالج الياسر الذي ينتظر أول فوزة من قداحه۔ تو اس کے لیے فتنہ نہ بنے کہ مرد مسلمان کے کردار میں اگر ایسی پستی نہیں ہے جس کے ظاہر ہو جانے کے بعد جب بھی اس کا ذکر کیا جائے اس کی نگاہ شرم سے جھک جائے اور پست لوگوں کے حوصلے اس سے بلند ہو جائیں، تو اس کی مثال اس کامیاب جواری کی ہے جو جوئے کے تیروں کا پانسا پھینک کر پہلے ہی مرحلے میں کامیابی کا انتظار کرتا ہے۔ توجب له المغنم ويرفع بها عنه المغرم، وكذلك المرء المسلم البريء من الخيانة ينتظر من الله إحدى الحسنيين، إما داعي الله فما عند الله خير له، جس سے فائدہ حاصل ہو اور گزشتہ فساد کی تلافی ہو جائے۔ یہی حال اس مرد مسلمان کا ہے جس کا دامن خیانت سے پاک ہو کہ وہ ہمیشہ پروردگار سے دو میں سے ایک نیکی کا امیدوار رہتا ہے، یا دائی اجل آ جائے تو جو کچھ اس کی بارگاہ میں ہے وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وإما رزق الله فإذا هو ذو أهل ومال ومعه دينه وحسبه، وإن المال والبنين حرث الدنيا والعمل الصالح حرث الآخرة وقد يجمعهم الله لأقوام۔ یا رزق خدا حاصل ہو جائے تو وہ صاحب اہل و مال بھی ہوگا اور اس کا دین اور وقار بھی برقرار رہے گا۔ یاد رکھو، مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور عمل صالح آخرت کی کھیتی ہے، اور کبھی کبھی پروردگار بعض اقوام کے لیے دونوں کو جمع کر دیتا ہے۔ فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه واخشوه خشية ليست بتعذير واعملوا في غير رئاء ولا سمعة۔ لہذا خدا سے اس طرح ڈرو جس طرح اس نے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا خوف اس طرح پیدا کرو کہ پھر معذرت نہ کرنا پڑے۔ عمل کرو تو دکھانے سنانے سے الگ رکھو۔ فإنه من يعمل لغير الله يكله الله لمن عمل له، نسأل الله منازل الشهداء ومعايشة السعداء ومرافقة الأنبياء۔ کہ جو شخص بھی غیر خدا کے واسطے عمل کرتا ہے خدا اسے اسی شخص کے حوالے کر دیتا ہے۔ میں پروردگار سے شہیدوں کی منزل، نیک بندوں کی صحبت اور انبیاء کرام کی رفاقت کی دعا کرتا ہوں۔ أيها الناس، إنه لا يستغنى الرجل وإن كان ذا مال عن عثرته ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم، وهم أعظم الناس حيطة من ورائه وألمهم لشعفه۔ ایھا الناس، یاد رکھو کہ کوئی شخص کسی قدر بھی صاحب مال کیوں نہ ہو جائے، اپنے قبیلے اور ان لوگوں کے ہاتھ اور زبان کے ذریعے دفاع کرنے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ انسان کے بہترین محافظ ہوتے ہیں، اس کی پراگندگی کے دور کرنے والے
وأعطفهم عليه عند نازلة إذا نزلت به. ولسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس خير له من المال يرثه غيره. اور مصیبت کے نزول کے وقت اس کے حال پر مہربان ہوتے ہیں. پروردگار بندے کے لیے جو ذکر خیر لوگوں کے درمیان قرار دیتا ہے وہ اس مال سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے جس کے وارث دوسرے افراد ہو جاتے ہیں. ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يرى بها الخصاصة أن يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه ولا ينقصه إن أهلكه ومن يقبض يده عن عشيرته. آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے کوئی شخص بھی اپنے اقربا کو محتاج دیکھ کر اس مال سے حاجت براری کرنے سے گریز نہ کرے. جو باقی رہ جائے تو بڑھ نہیں جائے گا اور خرچ کر دیا جائے تو کم نہیں ہو جائے گا. اس لیے کہ جو شخص بھی اپنے عشیرے اور قبیلے سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے فإنما تقبض منه عنهم يد واحدة وتقبض منهم عنه أيد كثيرة ومن تلن حاشيته يستدم من قومه المودة. تو اس قبیلے سے ایک ہاتھ رک جاتا ہے اور خود اس کے لیے بے شمار ہاتھ رک جاتے ہیں، اور جس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے وہ قوم کی محبت کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر لیتا ہے.